اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو لوگ آخرت کی حقیقت سے، آخرت کے تعلق سے، حق کے تعلق سے منہ کو پھیرے ہوا ہے، تو وہ سمجھیے کہ دراصل وہ شروع سے ہی اپنے منہ کو اس حقیقت سے کیا ہے، پھیرے ہوا ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی مار ہو ان لوگوں پر جو اپنے طرف سے دین کے بارے میں خوب اپنے طرف سے پھینک پھاک یا غلط باتیں اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں، بنایا کرتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں جو سب کچھ کو سمجھے کہ بھلائے بیٹھے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو ایسے غفلت میں ہیں، اتنے بے خبر ہو گئے ہیں کہ سب کچھ بھلا کے بیٹھ گئے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کے اندر سمجھے کہ اتنے غفلت میں ہے کہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جو ہم لوگ جائیں، مرنے کے بعد جب ہم جائیں گے قبر کے اندر، تو اس قبر کے اندر جو روشنی ہوگی وہ ہمارا اعمال ہوگا۔ اور وہ اعمال کب بنانا ہوگا؟ جب تک زندہ دنیا کے اندر ہیں اسی وقت ہم کو بنانا ہوگا۔ تو یہ سمجھیے کہ اس سے غفلت میں ہیں، بھول گئے ہیں، بے خبر ہے، اور سب کچھ بھلا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یسألون، اور یہ کافر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایان یوم الدین، جزا و سزا کا دن کب آنے والا ہے، یعنی یہ دن کب ہوگا۔ تو کافر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اچھا محمد، تم جو کہتے ہو کہ جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، سزا جزا ملے گا، یہ کب ہوگا؟ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ یومہم علی النار، یہ وہ اس دن ہوگا جس دن آگ پر تمام لوگوں کو، یعنی جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، یفتنون، ان کو آگ پر تپایا جائے گا۔ دیکھ قرآن کیا کر رہا ہے، ڈرا مطلب کہ اس کو تپایا جائے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ روٹی کو آگ کے اوپر تپاتے ہیں، پکاتے ہیں تو روٹی پکتی ہے، اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ جو کفار جو پوچھ رہے ہیں کہ قیامت، یہ جزا و سزا کے دن کے بارے میں، تو اس دن کے بارے میں کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ یومہم، یہ اس دن ہوگا کہ علی النار، جس دن ان کو آگ پر یفتنون، تپایا جائے گا، پکایا جائے گا۔ اللہ، اور کہا جائے گا کہ ذوقوا، چکھو مزہ، فتنتکم، اپنی شرارت کا۔ یعنی جو دنیا کے اندر جو کام کیے ہو، غلط کام کیے ہو، شرک والا کام کیے ہو، کفر والا کام کیے ہو، اللہ کا انکار کیے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، اس کی سزا یہ ہے کہ آج تم اس دنیا آخرت میں جہنم کا مزہ چکھتے رہو، اپنے گناہوں کا، اپنی شرارت کا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں تم دنیا کے اندر اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ یہ کب آئے گا، یہ جلدی آ جائے، کب آئے گا، نہیں آئے گا۔ یعنی تم جلدی مچاتے تھے کہ جلدی سے یہ عذاب آ جائے۔ سے کفار مشرکین کہتے تھے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، عذاب ہونے والا ہے، یہ کب ہوگا، جلدی لے آؤ ہمارے سامنے۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب آگے متقی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک سمجھیے کہ کفار مشرکین کے بارے میں تھے، انکار کرنے والوں کے لوگوں کے بارے میں تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ بے شک باغوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، باغ میں ہوں گے، وعیون، اور چشمے میں اس طرح رہے ہوں گے، یعنی جنت کے اندر جو چشمے ہیں اس کے اندر خوب عیش و آرام کریں گے، مستی کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، اس طرح سے وہ جنت میں رہیں گے۔ اور آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ بھی ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملے گا تو آخذین، وہ اس کو لے گا، اس کو اصول کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ان کو دیں گے، جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر انتظام کیا ہے، تو متقی لوگ ان سب چیزوں سے مزہ اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اس سے اپنا مستی کرتے رہیں گے۔ جیسے ہوتا نا کہ اگر
کوئی اگر آپ کو کوئی ہدیہ کوئی چیز دے رہا ہو تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو چیز دیں گے تو متقی لوگ جو ہے، جنتی لوگ جو اس کو لیں گے، اس کو وصول کریں گے۔ اور انہم کانوا قبل ذلک محسنین، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے جو ہے نیک اعمال دنیا کے اندر کرتے تھے۔ یہ جنت کے اندر جو بدلہ مل رہا ہے اور جنت کے اندر جو داخل ہوا کس وجہ سے؟ نیک اعمال کی وجہ سے ہی ہے کہ نہیں؟ جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں ان کو یقین ہے، ان پر اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت کے اندر اس کا بدلہ دیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور متقی لوگوں کی اب جو ہے ایک نشانی بتلا رہے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کے اندر بہت کم سوتے تھے راتوں میں۔ جیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، تو یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے جیسے کہ ایک تو مغرب اور عشاء، یہ تو رات کے حصے میں آ گیا، ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ہے۔ دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ تہجد میں اٹھ کے جو اللہ کے سامنے رو رو کے عاجزی کے ساتھ دعا وغیرہ مانگنا، ایک یہ بھی ہے۔ یعنی رات میں سوتے ہیں لیکن بہت کم سوتے ہیں، تو اس لیے قرآن نے کہا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر راتوں میں بہت کم سوتے تھے۔ اور وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت، تو سحر کا وقت کب ہوتا ہے؟ سب سے آخر حصہ میں، جس وقت ہم لوگ رمضان میں سحری کھاتے ہیں فجر سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے، تو وہ اس کو سحر کا وقت کہتے ہیں، سحری کا وقت۔ تو اس وقت یہ لوگ جو ہے متقی لوگ جو ہے یستغفرون، اپنے جو عبادات کیے ہیں رات میں، عشاء اور فجر اور جو بھی اس کے علاوہ نوافل ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، جو بھی اعمال کیے ہیں، تو اس پر جو ہے سحری کے وقت میں اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اور استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ نہ جانے ہم جو اعمال کیے ہیں یہ اعمال ہمارے اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، صحیح اعمال ہے کہ غلط ہے، یہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سامنے قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس بنا پر جو ہے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو دعا میں اکثر و بیشتر آدمی جو ہے یا اللہ فلاں کی طبیعت خراب ہے اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ ہماری یہ ہے وہ ہے یہ ہے، لیکن اپنے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں نہیں مانگتے کہ یا اللہ ہمارا ایمان جو ہے تھوڑا سا مضبوط کر دیجئے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائیے، ہمارے دلوں کو جو ہے، ہمارے دلوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور کر دیجئے، ہمیں ہدایت دیجئے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مانگنی چاہیے، اور جو بھی ہم ابھی نماز ادا کیے ہیں، جو بھی کام کیے ہیں، اس پر ہم استغفار کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز جو ہم ادا کیے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ اتنے ہم لوگ صحابہ کی طرح ہم لوگوں کا تو ایمان ہے نہیں، ٹوٹے جو بھی ایمان ہے، جس طرح بھی نماز ادا کرتے ہیں، تو اس میں ہر ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر کبھی بھاگ گئے، کہیں گھوم رہے ہیں، مسجد میں ہی ہے لیکن گھوم رہے ہیں، جو ہے بیتیا میں گھوم رہے ہیں، موتیہاری میں گھوم رہے ہیں، کہ بازار میں گھوم رہے ہیں، تو اس سے نماز میں غفلت ہو جاتی ہے۔ تو اس بنا پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ استغفار کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد دعا بھی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ ہماری نماز کو قبول فرما، اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما۔ یہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال و دولت میں سائل اور محروم ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن نے سائل اور محروم یہ 2 لفظ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مومن، وہ بندہ پسند ہے جو نماز کے ساتھ ساتھ پیسے والا بھی ہو اور پیسے کو، مال کو خرچ بھی کرتا ہو اللہ کے راستے میں، یعنی سخی ہو۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی نماز کا تذکرہ کیا ہے تو آگے خرچ کرنے کے بارے میں بتلایا ہے، تو ایسے بندہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ بہت پسند ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایمان والے ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے تو وہ اپنے مال سے سائل کو بھی، سائل کے معنی آتے مانگنے والا، اور والمحروم وہ لوگ جو آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو،
جیسے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو آپ کے گھر پہ جاتا ہے کہ فلاں صاحب دیکھیے ہماری بیٹی کی شادی ہے، کچھ پیسہ دیجیے، اس نے اپنے زبان سے اقرار کیا، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، تو یہ ہو گیا سائل، مانگنے والا۔ اور والمحروم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو واقعی میں ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی سمجھیے کہ لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتا ہے، اس کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تو بہت برا کام ہے، جو غلط کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ ان کا حق ہے ان پیسے پر، یہ احسان نہیں ہے۔ جیسے کہ مان لیجئے کہ فلاں کوئی شخص آپ کے محلے میں کوئی رہتا ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ غریب ہے، ان کے پاس 4 بیٹیاں ہیں، سب کو معلوم ہے کہ زیادہ پیسہ کماتا نہیں ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہے تو ان کو ضرورت ہے پیسے کی، لیکن اس نے جو ہے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، نہ کسی سے شکایت کیا۔ لیکن اگر کوئی بستی کے لوگ سب لوگ مل کے اگر سب چاہے ان کو اگر کچھ پیسے اگر دے دیتا ہے تو یہ احسان نہیں ہوگا آپ کی طرف سے، بلکہ یہ آپ کا حق ہے آپ کے پیسے پر ان کو دینا۔ اس کو کہتے ہیں والمحروم، کہ جس نے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے اس کے باوجود بھی اس کو آپ نے دے دیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو یہ مت سمجھے کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، نہ احسان نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے مال پر اس کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کو وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ وفی اموالہم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، وہ سائل اور محروم دونوں کا جو ہے ان پر حق ہے اس پیسے پر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وفی الارض آیات للموقنین، اور اس سمجھیے کہ زمین میں جو ایمان والے ہیں، جو یقین کرنے والے ہیں، مومن بندے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ وفی انفسکم، نشانیاں کیا ہے کہ آپ اپنے خود میں دیکھیں، انسان اپنا خود دیکھے کہ اللہ نے ہمارے جسم کو کس طرح سے فٹ کیا ہے، کس طرح سے بنایا ہے، اور پیٹ کے اندر کیا نظام چلایا ہے، ہاتھ، آنکھ، کان کس طرح سے کام کر رہا ہے، اس پر آدمی سوچے، خود غور کرے تو اس میں خود نشانیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک بلب جو لگاتے ہیں جو 100 روپے کا 80 روپے کا ہوتا ہے، زیادہ روشنی نہیں دیتا ہے، لیکن اتنی چھوٹی سی آنکھ ہے، اسی چھوٹی سی آنکھ میں جو ہے 10 لاکھ یا 9 لاکھ کے قریب جو بلب لگے ہوئے ہیں، جو سمجھیے کہ کئی دور تک انسان دیکھ سکتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں آسمان تک دیکھ رہے ہیں، اتنا پتلا سا چاند اس کو دیکھ لے رہے ہیں ہم لوگ، جبکہ بتائیے کہ زمین سے جو ہے آسمان بہت دوری پر ہے، کئی مربع کلومیٹر کے لاکھ کی اس پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ چھت پہ جا کر دیکھتے ہیں تو دکھ جاتا ہے، دکھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے انسان خود اگر سوچے اپنے بارے میں کہ اللہ نے ہم کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے، کیسے پیدا کیا ہے، تو انسان خود سوچے گا اپنے بارے میں تو خود ایمان لا سکتا ہے، اب مان سکتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے بنایا ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں کس طریقے سے پیدا کیا ہے، کیسے پیدا کیا ہے، تمہارے جسم کے اندر کیا کیا نظام چلایا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اب یاد رکھو کہ آسمان میں تمہارا رزق جو ہے، رزق کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی کس بندے کو کتنا رزق دینا ہے، کتنا کھانا کھائے گا، کیا کھائے گا، نہیں کھائے گا، یہ سارا جو ہے ان سب چیزوں کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پر۔ اور وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، ان سب چیزوں، عذاب کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ان سب کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ آسمان میں۔ جی یہ ہے۔ تو اتنے سارے آیات میں سمجھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خاص طور سے متقی لوگوں کے لیے اس کی تعریف اور اس کے بارے میں بتلایا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ جو کہاں ملے گا؟ مرنے کے بعد، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو حساب و کتاب کے ساتھ جو ہے ان کے بعد جو ہے جنت کے اندر کیا کریں گے؟ داخل کر دیں گے۔ یہ ہے ایمان والوں کی حقیقت۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔